پھر نبی کون ہے ان کے یہاں, مسلمان کون ہے, وہ اگر آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی پاگل قوم ہے, ان کو عجیب خبط سوار ہے. آئیے یہ ذرا سن لیجیے کہ ان کے ہاں قابل تعظیم کون سی ذاتیں ہیں, کون سی ہستیاں ہیں, کون سی شخصیتیں ہیں. ابھی حال ہی میں ایک مولوی صاحب ہیں ان کے, جن کا نام ہے, ابھی زندہ ہے مرے نہیں ہیں, مولوی الیاس صاحب, مفتی ہے. دیکھیں دو ہوتے, ایک ہوتے ہیں مفتی اور ایک ہوتے ہیں مفت کی. سمجھے, مفت کی یعنی جو مفت کا کھاتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں مفت کی. یہ الجمعیت, ان کی جو جماعت ہے وہابڑوں کی, جمعیت العلماء ہند, اس کے صدر ہے اس وقت. کیا بیان دیا انہوں نے ذرا سن لیجئے, انڈیا ٹی وی کی نیوز ہے, ذرا سنیے. جماعت علماء کے مفتی محمد الیاس نے ایک حیران کرنے والا بیان دیا ہے. ایودھیا میں محمد الیاس نے کہا کہ بھگوان شنکر مسلموں کے پہلے پیغمبر ہیں اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے. جماعت علماء 27 فروری کو بلرام پور میں قومی ایکتا کا کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کارکرم میں ایودھیا کے سادھو سنتوں کو بھی آمنترت کرنے کے لیے ایک پرتیندھی منڈل فیض آباد آیا, جہاں مفتی الیاس نے یہ بیان دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکے مدینے سے آیا ہے. غلط ہے یہ. ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے. شنکر جی وہاں لنکا میں آئے تھے. وہ ہمارے دھرم کے, اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں. ہاں میں روک رہا ہوں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب کہاں سے آیا, ہمارا دھرم کہاں سے آیا, مکہ اور, لیکن یہ غلط ہے. ہمارے دھرم کی شروعات ہندوستان سے ہوئی. ہمارے پہلے پیغمبر کون ہے, شنکر جی. وہ ہندوستان آئے تھے, شری لنکا میں. اب جھگڑا لڑنے کی ضرورت ہے آپ کو ان سے؟ ارے آپ ان کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ان کا پیغمبر شنکر, ہمارے پیغمبر رسول اللہ. ہمارا دین مکہ اور مدینے والا, ان کا میڈ ان انڈیا. تو پھر کیسے ان کے پیچھے نماز, کیسے ان کا جنازہ؟ ان کو تو بولنا بھائی تم اپنا امام بھی دوسرا لاؤ, اپنا تمہارا نبی دوسرا, تمہارا دھرم دوسرا. تو بات تو انہوں نے خود فیصلہ کر کے صاف کر دیا کہ سنیوں کا مذہب مکہ مدینے والا ہے, ہمارا مذہب مکہ مدینے والا نہیں ہے. یقین نہ تو پھر سن لیں ایک بار اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم مکہ مدینے والا ہے. غلط ہے. ہمارے دھرم کی شروعات ہندوستان سے ہوئی. پرتیندھی منڈل فیض آباد آیا, جہاں مفتی الیاس نے یہ بیان دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکے مدینے سے آیا ہے. غلط ہے یہ. ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے. شنکر جی وہاں لنکا میں آئے تھے. وہ ہمارے دھرم کے, اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں. وہ ہندوستان میں آئے تھے. یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے, ہمارا دھرم بھومی بھی ہے. اس لیے ہم کو اس سے پیار ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا, ہر مانو جو ہے ہمارا بھائی ہے. ارے بندر کی توہین کر دیا آپ نے. ان کو تو سور بھی نہیں بول سکتے. سور بھی شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, میں میلا کھاتا تو تیرے نبی کی گستاخی نہیں کرتا تھا. اب ان کی بات ذرا سنیے آپ. الحمدللہ مکہ مدینے والا ہمارا نہیں ہے, ہر مانو ہمارا بھائی ہے. صحابہ تو کافر ہے, نبی کے ماں باپ کافر ہے, لیکن ہر مانو ان کا بھائی ہے. مانو سے سمجھ رہے نا کس طرح اشارہ ہے, یعنی جتنے غیر مسلم ہیں سب ان کے بھائی ہے. تو یہ بھی طے ہو چکا کہ ان کے بھائی لوگ کون ہیں. شنکر اور پاروتی بھید بھاؤ دور ہو. شنکر اور پاروتی, ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں. شنکر کہیے, چاہے ان کو آدم کہیے, چاہے منو کہیے. بھید بھاؤ دور ہو. شنکر اور پاروتی, ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں. بھید بھاؤ دور ہو یعنی وہ ہندو سے کہہ رہے بھائی تو بھی وہی ہم بھی وہی. بھید بھاؤ دور ہو. شنکر پاروتی, تیرے بھی ابا وہی, میرے بھی ابا وہی. بھید بھاؤ دور ہو. شنکر اور پاروتی, ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں. شنکر کہیے, چاہے ان کو آدم کہیے, چاہے منو کہیے. لیکن ایک واستوکتا ہے اور اس کو دृڑھ وشواس سے کہا جا سکتا ہے. اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکا نہیں ہے اور کوئی شنکا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر اور ناری سے مانو ماتر کو ایشور نے پیدا کیا ہے. یہ واستوک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں. کاربن آ گیا ہے, اس کو صاف کرنا پڑے گا اور دل و دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا جب یہ قومی یکجہتی قائم ہوگی. دیکھیں کاربن آ گیا ہے ان کے دماغ پہ, کاربوریٹر خراب ہو گیا, گاڑی چل نہیں رہی ہے ان کی برابر. تو شنکر ان کے کون ہے اور پاروتی ان کی امی, تو گنپتی ان کا بھائی ہو گیا. اب فیملی سمجھ میں آ گئی آپ کو کیسی فیملی کے لوگ ہیں. تو اب میں کہتا ہوں دیکھیں ایک نبی کی فیملی ہے,
نبی کا خاندان کس سے چلا؟ امام حسن اور امام حسین سے. رسول نے کہا لوگوں تمہارا خاندان مرد سے چلتا ہے، میرا خاندان بیٹی سے چلے گا. حضور کا خاندان. تو ان کو نبی کا خاندان گوارا نہیں، حسین کے قاتل کو تو مومن کہہ رہے ہیں نا. ان کو نبی کا خاندان نہیں چاہیے. کون سا خاندان چاہیے ان کو؟ شنکر پاروتی والا. تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، تمہیں کون سا خاندان چاہیے؟ نبی کا خاندان چاہیے کہ شنکر اور پاروتی والا خاندان چاہیے؟ تو پھر کیسے ان کے پیچھے نماز ہوگی بھائی؟ کیسے پھر ان کے جنازوں میں شرکت کی جائیں گی؟ ارے ان کو تو چاہیے، انہوں نے تو ہمارے مولانا سے کہنا بھی نہیں چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو جنازہ پڑھاتے وقت ہمارے مولانا سے کہتے جنازہ پڑھا دیے. انہوں نے تو اوم 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 کرتے لے جانا چاہیے، کیونکہ ان کا دھرم ہی الگ ہے. اور ایک مزیدار بات سنیے اس میں، ہندوؤں نے جب اس کا بیان سنا تو انہوں نے بھی اس کو جوتے لگایا. کہا بے چل بے، تیرے باپ کا پتہ نہیں چلا تو یہاں کیوں گھسا آ رہا ہے؟ تو ڈھونڈ کہیں اور تیرا باپ کہاں ہے. شنکر کو باپ تو بنا رہا ہے. شنکر سے کوئی مطلب ان کیا کوئی تصور ہی نہیں. شنکر کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. وہ کہتے شنکر کوئی اوتار تھوڑی لیتا ہے کہ جو اوتار لے کے آدم بن کر آگے. اور اگر شنکر پہلے پیغمبر ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں دیوبندیوں کو کہ پورے دیوبندی مجھے بتا، اگر شنکر پہلا پیغمبر ہے تو آج تک آپ نے کسی عالم کی کتاب میں یہ پڑھا؟ قرآن میں اس کا کئی ذکر؟ تو تم کون ہوتے ہو کسی کو بھی نبی بنا دو؟ اور یہی حال ذاکر نائک کا، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہ کیا کہتا ہے مچھر سنگھ، اس کو بھی سنیے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید. اب یہاں روک رہا ہوں، جہالت دیکھیے. وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگوں کی تھی. وید خدا کی کتاب تھی. خدا کی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن. اب اس نے 8 کر دیا. اب وید خدا کی کتاب ہوگی تو یجروید بھی خدا کی کتاب، سام وید، اتھر وید، رگ وید. اب یہ 8 ہو گئی تو چاہیے ذاکر نائک کو کہ ان کتابوں پر بھی ایمان لے آئے. تو وید خدا کی، تو یہ خدا کی کتاب نہیں تھی. سب سے پہلا تو یہ ٹائی پہن کے جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گدھے کو ٹائی پہنا لو تو پڑھا لکھا نہیں بن جاتا. گدھا گدھا ہی رہیں گا. گدھا گدھا ہی رہیں گا. اس کو ٹائی اور کوٹ پہنا دو تو بہت اسکالر نہیں بن جاتا. لوگ اس کا حلیہ اور انگلش سے دیکھ کے سمجھتے کہ بہت بڑا اسکالر ہو گیا. ابے امریکہ کا بھکاری بھی انگلش میں بھیک مانگتا ہے، وہ ہندی میں بھیک نہیں مانگتا. اور ابو جہل بھی عربی بولتا تھا، اردو نہیں بولتا تھا. تو کوئی عربی بولنے لگ جائے اور کوئی انگلش بولنے لگ جائے تو وہ عالم نہیں ہو جاتا. تفقہ فی الدین کسی اور چیز کا نام ہے جو ان کو نصیب نہیں ہوا. وید اگر خدا کی کتاب تھی، ابے خبیث کہاں پہ وید خدا کی کتاب آ گئی؟ وہ تو رشی منیوں نے بنائی. منوسمرتی میں لکھا ہے کہ 4 وید جو ہے یہ برہما نے بنائے ان کے. اب برہما کا ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں. اب اس کے بعد اس کی اور دوسری جہالت سنیے. اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا لایا. قرآن میں نام موجود، پھر بھی ہو بھی سکتے ہیں. اب اگر ہو سکتے تو قرآن میں نام آ جاتا. اتنے مشہور تو نام تو آتا. چلو قرآن میں نہیں آیا تو حدیث میں آ جاتا. چلو حدیث میں نہیں ہے تو علماء کی کتابوں میں، ائمہ کی کتابوں میں. آج تک کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عالم کی بھی کتاب میں آپ نے دیکھا رام علیہ السلام، شنکر علیہ السلام. سب سے پہلا تو مسئلہ ہے کہ ان کا وجود بھی ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں کنفرم ہے. بابری مسجد کا میٹر چل رہا ہے ہمارے یہاں. تو ہمارے طرف سے جو ہمارے علماء نے جو بات رکھی ہے کورٹ میں، وہ رکھا کہ مسجد تو بہت بات کی چیز ہے. مندر تھا کہ مسجد تھا، بہت بات کی ہے. رام تھا یہی پروف ہو جائے تو ہم مسجد دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے تو یہی پروف کیجئے کہ رام تھا کیا. اسی کا وہ پتہ نہیں ہے. میں خود اینشن ہسٹری پڑھا میں نے BA میں، مجھے معلوم ہے. خود کیا نام ہے اس کا، پنڈت جواہر لال نہرو نے کتاب لکھی ڈسکوری آف انڈیا. اس میں خود لکھتا ہے کہ رام تھا یا نہیں تھا یہ کنفرم نہیں، اور اگر تھا بھی تو محض ایک اچھا راجا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں.
उस पर पंडित नेहरू को खूब गालियां बकी गई थी उस जमाने में, खूब उसका रद्द हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद एक्सेप्ट नहीं किया है इसको। तो बताइए तहकीक की बुनियाद पे तो वो थे क्या नहीं थे ये भी वजूद नहीं, और वो थे तो इसका भी सबूत कहां से मिलता है? गैरों की किताब से, हमारी किताबों से नहीं। मगर इसकी जहालत देखिए, कुरान में नाम नहीं है, 25 का नाम आया, उसका नाम नहीं, लेकिन फिर भी हो भी सकते हैं। तो कोई कहेगा नहीं ये भी तो कहा नहीं भी हो सकते। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकते का तुक्के से काम नहीं चलेगा। अगर काम चल जाता है और इस पर कोई गिरफ्त नहीं, जाकिर नाइक फतवे से बच जाते, तो फिर मैं भी एक जुमला कहता हूं, मुझे भी फतवे से बचा के निकालिए और मैं निकल जाऊंगा। मैं भी ये जुमला कहता हूं, जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने हरामी थोड़ी बोला है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब क्या है वो आप समझ लीजिए।